فرما دیجئے، پیاسا ہوں، جام کوثر دے دیجئے، ملے گا؟ سرکار بولیں گے لاؤ سند پیش۔ آنکھ کھلی چیخ مارتا ہوا اٹھا، آنکھ کھلی چیخ مارتا ہوا اٹھا۔ وہ عالم میں دروازے، وقت کا گورنر ہے جی، دروازے کھول کے پاگل کی طریقے سے بھاگنے لگا۔ لوگوں سے پوچھا دروازے مار مار کر آدھی رات کو، ارے وہ عورت کہاں گئی، ارے وہ عورت کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا وہ تو مجوسی کے گھر میں کھا کے آرام کرے۔ تھڑ تھڑ دروازہ مارا، تھڑ تھڑ دروازہ مارا۔ مجوسی اٹھا اور پوچھا کیا بات ہے بھائی اتنی رات کو گڑبڑ کیوں؟ کہنے لگا وہ مسلمان جو عورت تھی وہ بچے مجھے دے دے، وہ مسلمان جو بچی تھی اور وہ جو صاحب عورت تھی مجبور عورت وہ مجھے دے دے۔ مجوسی نے کہا کہ کیسے دوں؟ میرے تو گھر میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے سلایا، میں نے اپنی جگہ دی، میں کیسے دوں؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، زیادہ حقدار ہوں، تو مجوسی ہے؟ ہاں، ہم اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں کوئی بیوہ عورت ہے تو مدد نہیں کرتے، جب وہ خیروں کے پاس جاتے نا سینہ چڑھاتی، کیسا گئی؟ ارے وہ ڈیلیوری کے واسطے تڑپ رہی تھی، تیرے گھر کے سامنے کار چمچماتی ہوئی کھڑی، تیرے گھر کے اندر ٹیبلیکٹ چلتا رہا، تیرے گھر میں اندر بچے 10 نشا کھاتے رہے، گلی کے اندر ایک عورت مجبور ہے، تیرا فرض نہیں تھا؟ نبی کی شفاعت ایسے ملے گی؟ آپ نے کیا کرنے کہا ہے؟ اپن مست میں کھائے تو بس، ہمارے کیا کرنے کہا ہے؟ فرما جب وہ مسلمان کلم بکٹے، ہاں منم بکٹے کلم بکٹے، بھائی مسلمان تو مجوسی کیسے رکھ دیتا تھے؟ کیا جواب دیا صاحب؟ بل چلنے والوں سنو کیا جواب دیا۔ اس مجوسی نے کہا خوشخبری سنو، خوشخبری سنو، جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے میں بھی خواب دیکھ رہا تھا۔ اللہ، ادھر تم خواب دیکھ رہے تھے کہ نبی دروازے پہ کھڑے ہیں اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھیج رہے ہیں، اور تم کو کہا کہ سند پیش کرو، تم جانے کے بعد میں لائن میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں بھی جاؤں؟ ہاں، تو کیوں نہیں؟ تیرے ہی لیے تو یہ محل ہے، تو نے میرے بچیوں کی بھوک کا خیال کیا، تو نے میرے بچیوں کے فاقوں کا خیال کیا، میرے خاندان کی نسبت کا خیال کیا، آجا تیرے ہی لیے تو یہ محل ہے۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے کلمہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا۔ اب تجھے تانا دے رہا ہے تو مجوسی میں مسلمان، میں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال، نبی کے خاندان کی خدمت سے بھی مالا مال، اور پھر میرا جنتی ہونا طے ہو گیا۔ تو خاندانی مسلمان ہے، ماں پیٹ مسلمان ہے، گود میں کلمہ پڑھنے والی کی گود میں تیری پرورش ہوئی، وہ ماں تجھے دودھ پلائی جو کلمہ پڑھتی تھی، وہ باپ نے تیری تربیت کیا جو خاندانی مسلمان تھا، تجھے جنت نہیں مل سکی، اور جنت تو سرکار نے میری جھوٹ میں ڈالی۔ یہ ہے سید زادوں کا احترام۔ اور ایسے سیدہ جب داڑیاں کاٹیں گے، سید زادوں کو اپنا خیال رکھنا نہیں رکھنا، نبی کی خاندان کی عزت، عظمت، احترام، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے خاندان کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ بتائیں گے؟ تمہارا مقام تو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، اور تم ہے کہ اللہ کے رسول تم کرے ہوں گے مگر اپنے سے نبرانے، اپن دنیا جیسا ناچری ویسی ناچتے، اپنے کرو ادھار کاما رکھو، نقد بولو۔ پرسوں ایک نوجوان ہماری مسجد میں آیا، ہمارے محلے کا سے بچہ وہی نماز پڑھتا، گھر کو آیا تھا اثر کے بعد، بس آپ سے بات کر رہا، میں نے کہا میں سبق پڑھا رہا ہوں، مغرب کے بعد بات کر رہا ہوں۔ مغرب کے بعد گھر کو آیا، وہ مسجد میں سنت پڑھ کے بیٹھا بچہ آیا، میں نے کہا پوچھو کیا ہوئی، کیا بات ہے؟ بس صاحب میں خود دن سے پریشان ہوں، دو باتیں پوچھنا ہے۔ میں پوچھ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں جب کام کرتا ہوں گتے دار میرے کو داڑھی کاٹو بڑا، کیا کاٹو؟ داڑھی۔
داڑھی کاٹیں گا میں تیرے کو کام پہ لے لیتا ہوں. داڑھی رکھا نہ رکھا. 14 مہینے ہو گئے میں کام پہ نہیں جا کے. میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جن کے دلوں میں ایسی ایمانی حرارت ہے, نبی کی ایسی محبت ہے, 14 مہینوں سے فاقے برداشت کر رہا ہے لیکن اس کی بات کو نہیں مانا اور وہ تذبذب میں ہے. 14 مہینے گزر گئے, وہ گدگدا بولتا داڑھی کاٹ کیا تیرے کو روزانہ کام دیتا ہوں, لیکن اس کا ایمان, نبی کے ساتھ تعلق اور سرکار سے محبت 14 مہینوں سے وہ گھر پہ ہے لیکن داڑھی کاٹنے کے لیے تیار ہے. میں نے پوچھا مول صاحب 14 مہینے ہو گئے, کاروبار نہیں ہے, اب وہ کام کرنے کا ہے, کیا کرنا آخر میں؟ داڑھی کاٹے تو لیتا بول کے بول رہا. میں نے بولا کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا اب اس کے دل میں ڈالیا کاٹے تو لیتا ہوں بول کو, کاٹنے کے بعد اللہ اگر دل میں یہ ڈالیا انہیں اپنے مذہب کا ایسا ڈپلیکیٹ ہے, کاٹو بولے کاٹ دیا پیسوں کے واسطے, ایسوں کیا لیتا رہے بابا, اگر اللہ دل میں ڈال دیا تو انت پائے اس کو نہ پائے, ایسو بھی گیا نہیں سو بھی گیا, ہوتا نہیں ہوتا. میں نے کہا میاں ہمارے پاس صرف یہ ایک علامت رہ گئی, ہاں ہماری نمازیں کتنی جاندار ہے ہم کو خوب معلوم ہے, ہمارے روزے کیسے ہم کو معلوم ہے, ہماری زکاتیں کیسی ہم کو خوب معلوم ہے, ہمارے صدقہ اور خیرات کیسے پیسوں سے ہوتے ہم کو معلوم ہے. ہماری نجات کے لیے کوئی ہمارا عمل کام نہیں دے سکتا. سرکار کے سامنے پیش کرنے کی یہ ایک ہی چیز ہے جس کو پیش کر کے ہم سرکار کو بول سکتے ہیں کیا کہ رسول میری شفاعت کر دیجئے. میں فاقوں کو برداشت کیا مگر تمہاری محبت سے یہ آپ کی نسبت کی داڑھی نہیں کاٹا. وہ بچہ سر جھکا لیا, بولا مول صاحب آپ جو بات بولے بالکل صحیح ہے, 14 مہینے نہیں ایسی نوکری کو لات مارتا ہوں جس نوکری میں مجھے نبی کی سنت کو چھوڑنا ہوا. میں مسجد کے دامن میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, وہ کس سے کہانیاں نہیں, 8 دن کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا وہ روٹی کس کام کی جو روٹی نبی کی مخالفت کر کے تو پیٹ میں ڈالے, وہ روٹی کسی کام کی نہیں ہے. نبی کو ناراض کر کے نوکری مل بھی گئی, برکت تو اللہ دینے والا. یہ ہے نبی کی نسبتوں کا خیال کرنا. یہ سید زادے بنیاد سے بتا رہا تھا آپ کو, کیا خوش نصیب تھا اردو سے. ہاں ہم بھی ہمارے خاندان میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے گلیوں میں کتنے ایسے مجبور اور لاچار ہیں. کبھی ہم کو حس ہوئی, ایک عورت ہمارے پاس کام کرتی تھی پہلے, اس نے ایک دن کہا مول صاحب میں 8,000 روپے گروپ سے اٹھا لوں. لوگ آ کے بولتے مول صاحب عورتوں گروپا میں جا رہے ہیں, اور عورتوں کی مجبوری ہے کہ جانا. میں ہمت افزائی نہیں کر رہا ہوں, مجبوری ہے. کیوں؟ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں, بینچا پہ بیٹھ کے ہوٹلوں کے بینچا چکنے کر رہے ہیں. ارے تیرے کو قوت بازو اس واسطے دیا اللہ دیا, رات کو 2 بجے تک چبوتروں پہ بیٹھ کے باتیں کرو اور 12 کی کمائی کھاؤ, اس واسطے دیا تیرے کو. اگر تو جیسا بیٹا ہوتا, باپ کا بیٹا ہوتا, باپ بوڑھا ہو گیا, محنت کر کے کما کے 4 پیسے اگر یہ عورتوں کے ہاتھ میں دیتا, یہ کیوں نکلتے باہر؟ تم کو دوستوں سے خرچپ کرنے کے واسطے وقت کم پڑتا ہے, راتوں میں 2 بجے تک چبوتروں پر بیٹھتے ہیں, کیا محنت نہیں کر سکتے؟ غیرت مر گئی, نوجوانوں کی غیرت مر گئی. بوڑھا باپ کمر جھک گئی, یہ سب کھینچا کر کے ایسا ویسا ٹپنا کر کے گھر میں چولہا سلگانے کی فکر کر رہا. اور یہ کریل نوجوان جو جوانی کے نشے کے اندر گھٹکے کھا کے, شراب پی کے, دارو لگا کے دوستوں کے ساتھ رات کو 2 بجے تک بیٹھے. ارے شرم نہیں آتی رہے, جو بابا بڑھاپے میں تیرے کو کھلا رہا, وہ بابا کو بڑھاپے میں 2 نوالے محنت کر کے نہیں کھلا سکتا. میں نے اس عورت سے کہا, اس خاتون نے, بول صاحب میں 8,000 روپے قرضہ نے گروپ سے اٹھائی. میں پوچھا اماں کہیں کو اٹھائے, پوچھا. بولے اس واسطے بول صاحب بچی ڈیلیوری کو ہے, ڈاکٹر بولے آپریشن کرنا, بولے 60,000 روپے تو آپریشن کو دے, سیزرنگ پر 60,000 روپے لگے. اب 1,000 روپے دوا ڈوری کو ہونا, نہیں کرے تو کون کریں گے, مرد تو ہے نہیں کرنے بس. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یا اللہ کیسی مجبوری ہے عورتوں کو. تو بولا تمہارے خاندان میں کوئی دے جیسا نہیں ہے, کئی کو نہیں ہے مول صاحب, ایک سے ایک گاڑیاں وہ پھرنے والے ہیں مگر کی. غریب بہنا کو تو دیکھتا, غریب بہنا کے فوٹو میں آتی تھی,
پیپر میں کوئی تو فوٹو ڈالتا فائن کو دیا وہ تو نہیں، فوٹو میں جہاں آئیں گے وہاں آگے بڑھ کے 10,000 روپے مسجد کو چک دے رہے بول کے نام آنا، سب کی بہن خیروں کے پاس جا کے بھیک مانگ کے لا کے اپنا گھر کا خرچہ گزار رہی ہے، گزارنے دے، اس کے مقدر میں اللہ ویسی لکھا ویسی کھاتی ویسی کھاتی، میرے مقدر میں اچھا لکھا میں کھاتا ہوں ٹانگ کو ڈال دل کو رہتا ہوں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی کی شفاعت ملنے والی ہے، یہ کام نہیں اور کیا کریں گے؟ جب کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، کیا کر؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، جو آدمی 3 بہنوں کو یا 3 بیٹیوں کو اگر پرورش کرے اور اچھی طریقے سے پرورش کرے، فرمایا جنت میں نبی کا پڑوس نصیب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو بولو نا بابا بھائی، اتنی زور سے بولا، آپ تھوڑا بھی نہیں بولیں گے۔ جنت میں سرکار کے بازو رہیں گے، دنیا ساری خرید پیسے میں دے دے، جنت میں تیرے کو پڑوس نہیں ملتا۔ سرکار کا پڑوس تو سرکار فرما رہے ہیں بہن کی تربیت کر، ان کے خرچے دے، بیٹی کی تربیت کر، اس کے خرچے دے، تیرے کو نبی کا پڑوس ملے گا۔ محبت ہے تو یہ کرتا نہیں، مقدر میں لکھا تو نہیں، کھاتی مرتی بولتا کیا جی نہیں بول رہے آپ لوگ؟ کیا یہ کرنا وہ کرنا؟ سید زادے، سید زادہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ سید زادے کتنے تھے؟ 12 تھے۔ 5 محرم کو جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں 72 لوگ، سرکار کے خاندان کی عورتیں ہیں، یہ کائنات میں اس سے زیادہ باعظمت، اس سے زیادہ باعظمت طبقہ کوئی دوسرا نہیں۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی نسبت رکھنے والے۔ دشمنوں نے کہا حسین ہماری بات مانو، ہماری بات مانو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دشمنوں نے آپ پر پانی بند کر دیا۔ کب سے پانی بند کیا؟ 7 تاریخ سے پانی بند ہوا۔ 5 تاریخ کو آپ دشمنوں کے نرغے میں، تاریخ یاد رکھنا، 5 تاریخ کو دشمن گھیرے میں لے لیا اور 7 تاریخ سے آپ کے اوپر پانی بند ہوا۔ 7 کا پورا دن گیا، پانی لینے نہیں دیے۔ 8 کا پورا دن گیا، پانی لینے نہیں دیے۔ 9 کا پورا دن گیا، پانی لینے نہیں دیے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے، عورتیں بے چین ہے۔ کیا کرے تھے؟ کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تھے؟ کس کی زمین غصب کر لیے تھے؟ کس کو گالیاں دیے تھے؟ کس کو برا بھلا بولے تھے؟ کچھ نہیں کیا تھا۔ خامخواہ کے ان کے اوپر یہ صاحب جو ہے پانی کو بند کیا اور ان کو خریدنا چاہا۔ ہماری بات مانو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ کس تاریخ کو پانی بند ہوا؟ بولنا 7 کو بند ہوا۔ 5 کو دشمن کے گھیرے میں آئے، 7 کو پانی بند ہوا۔ 7 8 9 کے دن جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ سنتے نہیں، حضرت جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کے لوگوں کو بلا کر کہا ٹھیک ہے بھائی، آج کی رات ہم عبادت کر لیتے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یقین ہو گیا کہ اب جنگ ہونا طے ہے، چھٹی نہیں ہے اس سے۔ دیکھ 9 کی پوری رات عبادت میں گزارے۔ کس میں گزارے؟ عبادت میں گزارے۔ 9 کی پوری رات، ذہن میں رکھنا، 9 کی پوری رات کیسا گزارے؟ نماز پڑھتے، دعا کرتے، اللہ کے سامنے روتے، اے اللہ دیکھ دلوں کا پھیرنے والا تو ہے، دیکھ یہ ظالم مجھے مجبور کر رہے ہیں اور میں ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا۔ صبح ہوئی، 10 تاریخ ہوئی، لڑائی شروع ہوگی، ادھر سے بھی جی صاحب تیر لگے، ادھر سے بھی تیر لگے۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لوگ ایک ایک کرتے گئے۔ ظہر کے وقت تک حضرت حسین کے ڈیروں میں سے، قافلے میں سے آدھے سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے، کیونکہ وہ ہتھیار سے لیس، اور یہ تو جی صاحب لڑنے کے واسطے آئے نہیں، عورتیں زیادہ تعداد میں ہیں، یہ چاہتے ہیں، لیکن حضرت حسین اکیلے شیر کے جیسا جدھر جاتے صفوں کی صفیں تتر بتر کر دیتے۔
کیونکہ یہ کوئی معمولی خاندان کا آدمی تھوڑے تھا کچے گویا کھیلنے والا. یہ تو نبی کے خاندان کا نواسا تھا جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاس کی حالت میں اپنی زبان چسائی تھی. حضرت حسین کو ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے, حضرت فاطمہ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. گھر میں گئے, بولے بچوں کیوں رلا رہے؟ حضرت فاطمہ کہیں کام پہ گئی ہوئی, پانی وانی لانے, بچے رو رہے تھے پیاس کی وجہ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب لیا, اپنی زبان نکال کے ان کے منہ میں دیا. کس کے منہ میں کس کا تھوک گیا دیکھو. میرے آقا صلی اللہ سب پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے تھوک کے اوپر تقریر کریں گے, 1 گھنٹہ چاہیے. آپ کے تھوک کا کیا تھا؟ دیکھ, حضرت ابو بکر کو سانپ کاٹا تھا غار ہرا میں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. سرکار بیدار ہوئے, کہا ابو بکر کیا بات ہے, چہرہ جیسا بدلا ہوا ہے. کہ اللہ کے رسول نے سانپ کاٹا. بولا کہاں کاٹا؟ یہاں. تھوک نکال کے لگا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں پورا زہر ایک ساتھ اتر. میرے نبی کے تھوک میں یہ اثر. ہمارے نبی یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں درد ہو گیا. حضور نے فرمایا این علی, علی کہاں ہے, بلاؤ. جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیں گے. کہ اللہ کے رسول آنکھیں لال ہو گئے, درد ہو گئے, پانی نکل رہا. سرکار فرمایا کہ بلاؤ. قریب بلا کے تھوک نکال کے آنکھوں میں لگا سرمے کے جیسا. حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں اس کے بعد کبھی درد ہی نہیں ہوئی جس واسطے کے نبی کا تھوک لگا. یہ میرے نبی کا جیسا تھوک کا اثر ہے. 9-10 کے دن ظہر کے وقت تک جیسا لڑائی ہوئی. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں آئے. قریب دور سے تو تلوار مارتے, تیر مارتے. یہ کون سا میدان ہے بولو؟ کربلا کا میدان. حضرت حسین پر 32 تلوار اور نیزے کے زخم لگے. کتنے؟ 32 مار لگے. کتنے جوان اور جاندار تھے, یا ایک تھپڑ کچھ ختم ہو جاتے. اور وہاں سرکار کے نواسے تھے, کیا وہ کھیل تھا؟ 32 مار لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عصر کا وقت ہوا. حضرت حسین نے فرمایا کہ جا کے کو ہم نماز پڑھیں گے. کہا کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے, ہم برابر لڑیں گے. حضرت حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنگ جاری رکھو, ہماری نماز ہم پڑھ گے. عصر کے بعد جب آپ سجدے میں تھے, جیسا آپ کو شہید کیا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طریقے سے مغرب سے پہلے آپ کے 72 ساتھی, صرف بیمار اور چند عورتیں بچی, بقیہ سب کے سب شہید ہو گئے. اب میں پیچھے سے آ رہا ہوں, میرے ہر سوال کا جواب دے گیا. دشمن کے نرقے میں کون سی تاریخ کو آئے تھے؟ 5 کو. دونوں تکلیف کی بات تھی, خوشی کی بات تھی. بولو نا بابا, سب بولنا. سرکار کا نواسا دشمنوں کے نرقے میں آ گیا. تکلیف کی بات ہے, خوشی کی بات ہے؟ تکلیف کی بات ہے نا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, 5ویں کی عید کہتے ہیں اس کا نام. عید کس کو بولتے ہیں صاحب؟ خوشی کو. ہم بولو نا بابا, خوشی کو بولتے ہیں. اور کیا بول رہے بول صاحب, 5ویں کی عید ہے. 5 کو کیا ہوا تھا؟ بولو نا. سرکار کے نواسے دشمنوں کے نرقے میں آئے تھے. تڑپنا تھا یا گھر کو چننا لانا تھا 5ویں کی عید بول کے؟ کیا کر رہے ہم لوگ؟ چننا ڈالے نہیں. پھر پانی 7 تاریخ کو پانی بند ہوا, اور مشکل بڑی, مشکل کم ہوئی. مشکل بڑی نا بھائی, مشکل بڑی. حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کیا گیا. مشکل بڑی نا, تو مشکل بڑی تو ہم بھی پریشان ہونا چاہیے تھا نا. نبی کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے, نواسا پیاسا تو ہم بھی پیاسے, نواسا بھوکا تو ہم بھی بھوکے, نواسا پریشان تو ہم بھی پریشان. بجائے اس کے 7ویں کی عید کرتے ہیں, گھوڑے بنا کو, کھچڑے بنا کو, یہ صاحب 7ویں کی عید کرتے. عید کس کو بولتے ہیں؟ بولنا, خوشی کو بولتے ہیں. اب یہ خوش ہونا, دشمنا خوش ہوئے تھے نہیں دوستہ خوش ہوئے تھے. اللہ کے بندو کیسا کام کر رہے جی. پھر 9 تاریخ کے دن حضرت حسین نے پوری رات کیسا گزاری؟ بولو, عبادت پہ گزاری نا. عبادت پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ علاوہ جلا کو, سبحان اللہ, کیا بولنا, دولا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دولا. رات میں علاوہ جلا کے آگ کے اطراف میں گھوم کے کیا بولتے ہیں؟ دولا. دولا بول کے پوری رات, 9 کی رات پوری ناچتے ہیں. ناچے کون تھے؟ دشمن خوش ہوئے تھے.
کیسی نقل کرتے ہیں دیکھو اللہ شفاعت کیسا ملیں گی میاں سفارش کیسا ملے گی. پھر 10 کے دن حضور سے کیا ہو رہا ارے بولو نا روزہ حضور سے روزہ چل رہا نا 60 سال تک صحابہ نہیں بول رہے آپ لوگ 60 سال تک صحابہ حضرت حسین بھی پیاسے ہیں نہیں ہے نبی روزہ رکھے 60 سال صحابہ روزہ رکھے حضرت حسین بھی پیاسے ہیں شربت پینا جائز ہے تیرے کو مسجد میں اعلان کر رہا خیال ہونا ذرا پلاتا اگر تو مغرب کے بعد پلاتا روزہ رکھ کے روزے داروں کو کھلاتا صحیح کا انتظام کرتا غریبوں کے گھروں تک پہنچاتا مجبوروں کے گھروں تک پہنچاتا بیواؤں کا خیال کرتا یہ ثواب نہ حضرت حسین کو پہنچتا. اور پھر دشمن نے جب حضرت حسین کو قتل کر دیا شہید کر دیا اندر کی بھڑاس نہیں بجھی جا کے ان لوگوں نے ان لوگوں کے سروں کو الگ کر کے خوشی میں تلواروں کے میز جی صاحب جو ہے اس میں انیوں میں سروں کو پرا کے رات بھر شراب پی کے ناچے سروں کو اٹھا کے کون ناچے بھائی بولو ذرا دشمن ناچے. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں علی اصغر کے پیرا بڑے نال صاحب چھوٹے نال صاحب جیسے دشمنوں نے سروں کو تلواروں کے نوک پہ لے کر رات تمام خوشی منائی ہم بھی کیا کر رہے علی اصغر کے نال صاحب کے پنجے کے جیسا بٹھا کے ہم بھی ناچ رہے ہیں. ناچنا دشمنا کرے تھے دوستوں کرے تھے. تماشا یہ ہے بچوں کو ان کے نام پہ فقیرہ بناتے ہیں نہیں قاسم کے پیر جی صاحب فقیر وہ چھوٹے کا فقیر بڑے کا فقیر بول کے اللہ کے بندو نبی کے نواسے کٹ گئے ان کا خاندان لٹ گیا ان کے جی صاحب گھر کو اجاڑا گیا. کیا ہونا چاہیے تھا بیٹھ کے گھر میں روتا آہو فغا کرتا ایک قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا اے اللہ تیرے محبوب کے نواسوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی ان کے درجے بلند کر یہ کرتا بجائے اس کے جو کام دشمنوں نے کیا نہیں معلوم ہو کہ ہم لوگ بھی کر رہی ہیں اب تک کری پھر تماشا ہے کہ دم کے روٹا بھی بنا کھاتے ہیں نہیں کھاتے بولو یہ کام کرنے کا ہے کیا بھائی اچھا سواریاں اٹھانا علم اٹھانا بہت اچھا کام ہے بالکل ہم وہاں سمجھتے بول صاحب نسبت حضرت حسین کی ہے نسبت علی اصغر کی ہے نسبت حضرت زینب کی ہے نسبت فلاں فلاں کی ہے بول کے ہم کر رہے ہیں. نسبتوں کا ہی اگر آپ نے خیال کیا ہوا ہوتا تو نبی کی نسبت بڑی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب نسبت کا تقاضا یہ تھا. ہمارے بابا مر گئے ہمارے بابا مر گئے 5 بار آپ بولے یار نہیں ہونا تھا ہو گیا میاں درد چائے پی لیں گے چل بولے آتا کیا جی ارے جا رہے بھائی میرے تپلا میرے کچھ ہے چائے پیے جا رہے نا کھانا صبح سے بھوکا ہے کھانا کھا رہے تو نہیں کھائے نہیں جا رہا کہیں پاس کس کا کام ہے باپ کا کام ہے نہیں اس دن نہیں بابا مار گئے بریانی پاکیزہ ہوٹل کی بلا کیا مطلب بنا سے انتظار کرتے رہا کب مرے تو کب بریانی کھاؤ بولتے رہے سرکار کے نواسے شہید ہوئے دم کے روٹا بنا کے کھا رہے اور یہ سمجھ رہے کہ جی صاحب جو ہم اچھا کام کرتے ہیں. اللہ کے بندو یہ محرم کی اور یوم عاشورہ سے متعلق جو ہماری حرکتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے امانت سمجھ کے رکھ دی. اس لیے اس جو ہے ماہ محرم میں کیا جانے والا کام ایک ہے وہ کیا ہے روزہ رکھنا. ایک اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا صحابہ نے بھی روزہ رکھا حضرت حسین بھی پیاسے رہے. روزہ رکھو اگر کھلانا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر روزے داروں کو افطار کراؤ اس دن کیا ثواب نہیں ملے گا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی نبی کی سفارش نہیں ملے گی کہ اس دن کسی غریب بچی کی شادی کر دو کسی بیوہ کے جیسا گھر میں چولہا سلگانے کی جیسا فکر کر دو اپنے خاندان میں کوئی مجبور ہے اس کی مدد کر دو کیا یہ کام ثواب پر نہیں ہوگا
کیا اس میں نبی کی سفارش نہیں ملے گی؟ وہ ایک صرف سید خاندان کی بچی کو ایک وقت کا کھانا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گود میں جنت کی چابی نہ ڈال دی۔ اگر ہم یہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی نسبت سے کسی غریب لڑکی کی شادی کر دے، کسی غریب اور یتیم اور بیوہ کے جی صاحب گھر کے اندر کھانے کا انتظام کر دے، تو کیا ہم کو سفارش نہیں ملے گی؟ جو کام کرنے کا ہے ہم نے لپٹ کے رکھ دیا، اور جو کام نہیں کرنے کا ہے، جو کام دشمنوں کا تھا، جو کام جی صاحب سرکار کے خاندان کے ساتھ جی صاحب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے بابا مر گئے، سامنے والا اس دن خوشیاں منانا، پٹاخے پھوڑا، غصہ آتا نہیں آتا؟ کیا جی آتا نہیں؟ میرے باپ بول کے بولا اس کے بابا ہمارے یہاں اس راستے میں پٹاخہ پھوڑتا ہو گیا، غصہ آتا نہیں آتا؟ حضرت حسین شہید ہوئے، اس لیے آج میں روٹے بنا رہا ہوں، دم کے روٹا، سال بھر میں کبھی بھی نہیں، آج چونگے کھاؤں گا۔ اللہ کے بندو، اب تک علم نہیں تھا، ہم نے کیا، اللہ معاف کرے۔ اللہ معاف کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے اللہ۔ کہو اللہ ہماری توبہ، کہو اللہ میری توبہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اب تک نہیں معلوم تھا کرے، لیکن اب جب معلوم ہو گیا یہ حرکتیں دشمنوں کی ہیں، دوستوں کی نہیں ہے۔ ایک جتنے دوست تھے حضرت حسین کے سب کٹ گئے، ایک کوئی بچا نہیں، سب کٹ گئے۔ ایسا ہم کم سے کم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے جی صاحب جو ہے نسبت رکھتے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کریں، جو کام دشمنوں نے کیا ہم وہ کام نہ کریں۔ کریں گے انشاءاللہ، تو حضرت کا احترام کریں۔ یہ سب خرافات ہیں جو ہمارے اندر علم نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں معلوم تھا، کر لیے، ایسا اب معلوم ہو گیا، اس سے احتیاط کریں۔ چونکہ 9:30 بجے عشاء کی نماز کا اعلان کیا گیا ہے، مولانا آنے تک مجھے بات کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مولانا آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ حسب وعدہ 9:30 بجے اذان ہوگی عشاء کی، اور 9:45 بجے جماعت ہوگی۔ آپ حضرات اطمینان سے بیٹھے رہے۔ دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ صاحب نماز پڑھ کے سب اپنے گھروں کو رخصت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔